السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ 88 اور 89۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی جو ارشاد فرمائی، اس میں یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھو کہ یہ بنی اسرائیلی جتنا بھی تفصیلاً واقعہ اور ان کے مراحل سن رہے ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا خطرناک رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس دی سچی رہنمائی کے لیے، پھر مسلسل اللہ کے رسول بھیجے، یہ تاریخی تسلسل ہے یہاں پر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا واضح دلائل دے کر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو قوت دی، تائید کی روح القدس کے ساتھ، یعنی یہ جتنے اللہ کے نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ یہ کوئی اپنی بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بات کی انہوں نے۔ ایسے حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی رہنمائی کو مان لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور تکبر کیا۔ کل عرض کیا گیا تھا، استکبرتم، تکبر کرنے لگے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود بڑا بننا، انسان بڑا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھے، عقل ہونا بندہ سمجھے میں عقل کل ہوں، علم ہے نہیں بندہ سمجھے میں علامہ ہوں، انسان کے پاس معاشی ضروریات کی بھی بنیادیں نہ ہوں، بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہوں، بندہ سمجھے میں سب سے بڑا امیر ہوں۔ عزت ہونا انسان کی بظاہر تو انسان سمجھے میں بڑا معزز ہوں۔ یہ گویا خطرناک ایک ویژن ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے اور پھر اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھ لے۔ اللہ بڑے ہیں، الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر یا بڑائی یہ تو میرے لائق ہے، میری چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات آئیں گے جس میں قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ مدینہ المنورہ کے جو یہودی ہیں، ساری رہنمائی سننے کے بعد کیا کہتے ہیں سنیے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ انسان کسی کی بات کو سنے ہی نہ، قبول ہی نہ کرے، یہ ایک رویہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وقالوا، اور یہ یہود کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، دل نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر مسلسل آ رہی ہے،
ہمارے دلوں پر غلفن پردے ہیں، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں۔ آپ جتنی مرضی سچی باتیں کریں، رہنمائی دیں، اللہ کی باتیں کریں، ہمارے دل اس سے محفوظ ہیں، یعنی قبول نہیں کریں گے، تو ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنے دلوں کے اوپر غلاف ڈال لیے ہیں، تو اصل میں تو اللہ کی لعنت پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، لعنت کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے ان سے، اللہ کی دوری ہو گئی، وہ سچی رہنمائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں، جب اللہ کی پھٹکار کسی قوم پہ نازل ہوتی ہے تو وہ راہ ہدایت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا، بس بہت تھوڑے ہیں، مَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یعنی چند ایک لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، جو سلیم الفطرت تھے، اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن السلام اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں، کچھ وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ جب بھی آئی ان کے پاس کتاب، کوئی کتاب، اللہ کی رہنمائی آئی، سچی کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ نے رہنمائی بھیجی، تورات، زبور، انجیل اور پھر کلام مقدس قرآن پاک، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کے لیے، معہم، جو ان کے پاس ہے۔ اللہ نے سچی رہنمائی دی، پہلے کتاب مقدس تورات کو جھٹلایا، زبور کو جھٹلایا، انجیل کو جھٹلایا، اور اب کلام مقدس قرآن پاک اللہ نے بھیجی، اور پھر یہ جو کلام مقدس ہے یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ گویا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاریخی تسلسل سے آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے۔ وَكَانُوا، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اس سے پہلے ان کا یہ جو ویژن ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک اللہ کے نبی آئیں گے، ہم ان کی تصدیق کریں گے، تائید کریں گے، ان کی سچی جماعت میں شامل ہوں گے، اور اس دور کے جو کافر تھے ان کے خلاف یہ فتح طلب کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا، بس جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، جاء، آئے، ہم، ان کے پاس، ما، وہ چیز، وہ ہستی، عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا۔ جب کلام مقدس قرآن پاک نازل ہوا، ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب مقدس کی صداقت تورات میں بھی ہے، زبور اور انجیل میں بھی ہے۔ پہلے انبیاء نے باقاعدہ اس کا تعارف کروایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مصدق لما معہم، وہ تو تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو انبیاء کا وارث ہوں، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا میں جانشین ہوں، وارث ہوں، میں انہی کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں۔
جب یہ سارا کچھ انہوں نے ما عرفو معلوم کر لیا تو کفروا بھی اس کا انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیچھے سوچ درست نہیں، وہ ہے استکبرتم، تکبر والی۔ تو جب تکبر ہے اور وقالوا قلوبنا غلف، دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی لعنت ہے، تو پھر اللہ کی رہنمائی کو کیسے یہ قبول کریں گے؟ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں سنو، فَلَعْنَةُ اللَّهِ، بس اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر۔ پہلے بھی اللہ نے کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اور دوسری آیت میں پھر اللہ نے فرما دیا فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور لعنت کا مفہوم میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ناراضگی ہے، دوری ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ان پر، یعنی وہ ذرائع جو سچی رہنمائی کے ہیں وہ جب مسدود ہو جائیں، دلوں پر پردے پڑ جائیں، تو سمجھو اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور میرے عزیزو، جب اللہ کی لعنت ہو تو پھر رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھو، ہر دور کے اندر جب قوموں نے سچی رہنمائی کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اور آج کے دور میں کلام مقدس قرآن پاک کو جھٹلایا، علماء حق کو جھٹلایا، سچے اولیاء اللہ کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس قوم سے اپنی رحمتیں اور برکتیں چھین لی، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اللہ کی لعنت جس قوم پر ہوتی ہے اس میں سیاسی زوال آتا ہے، معاشی زوال آتا ہے، فکری زوال آتا ہے، لوگوں کی فکر وہ پست ہو جاتی ہے، عمل اور جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، انفرادیت غالب آ جاتی ہے، تمام وہ رویے جو شیطانی جماعتوں کے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔